تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائے۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا۔ اب قرآن کا لہجہ دیکھیے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے۔ ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اور وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے، اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے۔ ذرا ان کا تفاوت دیکھیے، نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوں کو خدا بھی مان لیں۔ تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں۔ تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے۔ سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی۔ انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے۔ ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے۔ ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے۔ تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی،
اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا، اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے۔ اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زد ہی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہوا جے میں ہوا، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا۔ اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے۔ صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے۔ اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔